السلام علیکم معزز ناظرین، کیا حال ہے؟ آج آپ کے ساتھ میں جس موضوع پہ گفتگو کرنے لگا ہوں اس کا عنوان ہے فالج۔ فالج حقیقت میں ہے کیا؟ کیوں ہوتا ہے؟ فالج ایک دماغی بیماری ہے۔ اکثر و بیشتر دماغ کی شریانوں میں خون کا لوتھڑا پھنس جائے تو اس کیفیت کو فالج کہتے ہیں، اور بعض دفعہ دماغ کی شریان پھٹ جاتی ہے اور اس وجہ سے بھی فالج ہو جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں تقریباً 85% ایسے لوگ موجود ہیں جن کو فالج کی پہلی قسم میں شمار کیا جاتا ہے، اور 15% ایسے لوگ ہیں جو فالج کی دوسری قسم میں آتے ہیں۔ پوری دنیا میں اس کی شرح کچھ اس طرح سے ہے کہ ہر 2 سیکنڈ کے بعد ایک فالج کا پیشنٹ ڈائیگنوز ہوتا ہے، اور تقریباً 6 سیکنڈ میں ایک فالج کا پیشنٹ جس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ یہ ایک عالمی رپورٹ کے مطابق تجزیہ کیا گیا ہے۔ آپ لوگوں سے التماس ہے کہ جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا اور وہ میرے چینل پہ نئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ میری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھیں، تو وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے زیادہ مستفید ہو سکیں۔ فالج جسم کے کسی حصے یا اعضاء کی ایک ایسی کمزوری کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جسم کا حصہ اپنا کام یا تو بالکل ہی نہ کرے یا آہستہ سے کرے، تو اس کیفیت کو فالج کہتے ہیں۔ آدھے دھڑ میں کمزوری ہونے لگتی ہے جو کہ بعض اوقات اچانک اور بعض اوقات آہستہ آہستہ ہونے لگتی ہے۔ سر درد ہوتا ہے، الٹیاں آتی ہیں اور جھٹکے لگتے ہیں، اور بعض دفعہ دورے کے دوران مریض بے ہوش ہو جاتا ہے۔ مریض کی ہسٹری لینے پر پتہ چلتا ہے کہ اس کو ہائی بلڈ پریشر ہے، یا وہ تمباکو نوشی کا عادی ہے، یا پھر اس کو شوگر ہے، اور یا پھر وہ دل کے کسی عارضہ میں مبتلا ہے۔ بعض مریضوں کو یہ تکلیفیں ان کے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور بعض کو یہ تکلیفیں موروثی ملتی ہیں۔ مریض کا بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہوتا ہے، آنکھوں کی پتلیاں پھیل جاتی ہیں، یا کئی کیسوں میں یہ چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ مریض بولنے، کھانے پینے، پہچاننے میں دشواری محسوس کرتا ہے، اور آنکھ کسی ایک جانب مڑ جاتی ہے۔ یہ ساری کی ساری علامات فالج کے ضمن میں آتی ہیں۔ روزمرہ کے ٹیسٹوں کے علاوہ اس کے اور بھی ٹیسٹ ہیں، مثلا پیشاب کا ٹیسٹ ہے، پخانے کا ٹیسٹ ہے، خون کا ٹیسٹ ہے، جس میں خون کی مکمل ہسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مریض کو اصل مسئلہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ سی بی سی ہے، چھاتی کا ایکس رے ہے، ای سی جی ہے، سی ٹی اسکین ہے۔ ان سے ہمیں بہت زیادہ مدد ملتی ہے، اور ہم یہ ڈائیگنوز کر سکتے ہیں کہ مریض کو کیا ہے، اور اس کی دماغی کیفیات معلوم کی جا سکتی ہے۔ ان ٹیسٹوں کی مدد سے دماغ میں جریان خون ہے یا دماغ میں خون میں کچھ رکاوٹ ہے، اس چیز کا اندازہ کیا جا سکتا ہے، اور بعض دفعہ اینجیوگرافی بھی کرائی جا سکتی ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دماغ کی شریانوں میں کوئی رکاوٹ وغیرہ تو نہیں۔
اس کے بعد باری آتی ہے اس کے علاج کی۔ ہومیوپیتھک میں اس کا بہت اچھا علاج موجود ہے۔ اگر کسی بھی مریض کو فالج کی علامات ہو تو اس کے لیے ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے فوری طور پہ اگر رابطہ کریں گے تو امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ کی مہربانی سے وہ ان علامات پہ کنٹرول کر لے گا اور آپ کا مریض فالج جیسی موذی مرض سے بچ سکتا ہے۔ اس میں جلسیمیم آتی ہے، ایمبراگریشیا آتی ہے، ریسٹاکس آتی ہے اور آرنیکا آتی ہے۔ بیسیلینیم اور تھوجا یہ ادویات بھی فالج میں استعمال ہوتی ہیں۔ سفلینیم، کاکولس، اس کے بعد زنکم میٹ، اگیریکس، ہائیپیریکم اور کاسٹیکم، یہ ادویات بھی فالج کے مریض کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ ڈروسورا، کونیم، زنکم فاس، یہ ادویات بھی فالج کے مریضوں کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ اپنی اپنی علامات کے تحت ان ادویات کی طاقت بھی اپ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے۔ کچھ ادویات بڑی طاقت میں استعمال ہوتی ہیں اور کچھ ادویات چھوٹی طاقت میں استعمال ہوتی ہیں، اور یہ فالج کے مریض کی تمام علامات کو کنٹرول کرتی ہیں۔ اس کے بعد پکرک ایسڈ استعمال ہوتی ہے، سلفر استعمال ہوتی ہے اور کالی فاس استعمال ہوتی ہے۔ آرم میٹ بھی استعمال ہوتی ہے۔ اگر عارضہ ہائی بلڈ پریشر کے باعث ہو تو اس میں آرم میٹ استعمال ہوتی ہے، اور اگر کوئی ٹینشن کی وجہ سے ہو تو اس میں اگنیشیا استعمال ہوتی ہے۔ عیاشانہ زندگی اگر گزار رہا ہو تو اس میں نکس وومیکا استعمال ہوتی ہے، پلمبم میٹ بھی استعمال ہوتی ہے، سینیگا بھی استعمال ہوتی ہے، اور ان کے ساتھ بیلاڈونا بھی استعمال ہوتی ہے۔ فالج کے مریض کے لیے جو ضروری ہدایات ہیں ان میں مریض کو انتہائی ہلکی اور زود ہضم غذا استعمال کرنی چاہیے، اور اس کے پیشاب اور پخانے کے لیے صرف بیڈ ہی استعمال کرنا چاہیے۔ سردی سے مریض کو بچانا چاہیے۔ مریض کی شوگر اور بلڈ پریشر کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے اور وقفے وقفے سے ان کا چیک اپ کرواتے رہنا چاہیے۔ فالج کے مریض کو زیادہ عرصہ تک بستر پر ایک سائیڈ پہ نہیں لٹانا چاہیے، تھوڑے تھوڑے وقفے بعد ان کی سائیڈ چینج کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ زیادہ دیر پر بستر پہ رہنے کی وجہ سے ان کو بیڈ سور ہو جاتے ہیں اور اس وجہ سے معاملات گمبھیر ہو جاتے ہیں۔ اگر اس طرح کا معاملہ ہو تو ان کے زخموں پہ کیلنڈولا کیو کا استعمال کیا جائے۔ یہ اینٹی سیپٹک لوشن ہے۔ اس کے استعمال سے نہ تو زخموں میں بھی پڑتی ہے اور زخم بہت جلد ٹھیک ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ کینسر کے بنے ہوئے زخم جو ہیں وہ بھی اس کینڈولا سے بہت جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ فالج زدہ مریضوں کو اندرونی علاج کے ساتھ ساتھ ان کی مالش اور فزیو تھراپی کا اہتمام کرنا بھی بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ کسی بھی ماہر ڈاکٹر سے رجوع کر سکتے ہیں۔